آج کا سبق آیت نمبر 40 سے شروع ہوگا۔ یہ صفحہ نمبر 49 پر پہلی لائن سے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، یہیں سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ صفحہ نمبر 49 جو پارہ میرے سامنے کھلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس مہربان و رحیم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنی کتاب کو سننے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس احمد مجتبیٰ پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، سورہ اعراف ہے اور ہم نے اس کی 39 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم جہنمیوں کے حوالے سے وہ حال پڑھ چکے ہیں جو اللہ رب العزت نے بتایا۔ انسان جس وقت ان کی روحیں قبض ہو رہی ہوں گی اور جب ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بلاؤ ذرا ان کو جن کی تم سارے زندگی تابعداریاں کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر انہیں کو اپنے زندگیوں کا رہنما بنائے بیٹھے رہے، بتاؤ بلاؤ انہیں، تو خود ہی کہتے ہیں کہ آج وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں اور واقعی ہم نے غلطی کی تھی، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، ہم کافر ہیں۔ اللہ کہیں کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر۔ جب جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے یار تمہاری وجہ سے پھنسے اور تمہاری وجہ سے پھنسے، لیکن جب جہنم کے اندر جائیں گے تو ان سب کو وہاں دیکھیں گے جو ان سے پہلے تھے، جن کی تابعداری اور جن کے پیچھے چل کر وہ یہاں تک پہنچے تھے، وہ کہیں گے یار تم لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ اللہ سے کہیں گے اللہ نے دگنا عذاب دے۔ وہ کہیں گے جی ہمارے لیے دگنا عذاب کی بات کر رہے ہو، تمہیں جو مہلت مل گئی تم کو عقل سے کام لیتے، تم کو شعور سے کام لیتے، تم کو اپنے آپ کو زندگی کی طرف خیر کی طرف لے آتے، تم نے بھی ہمارے ساتھ ایسا کیا، بھگتو جو کہ تم نے کہ تم بھی بھگتو، ہم بھی بھگت ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر جہاں دنیا کی آسائشوں کا تذکرہ کیا، انسان سے جڑی ہوئی چیزوں نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہاں مرنے کے بعد کی زندگی کے تار پود کھول کر بیان کر دیے تاکہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے اور خیر کا راہی بنے۔ اسی گزشتہ آیات آج کا سبق آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے۔ فرماؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو،
وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر اختیار کیا عنہا ان سے لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب السماء آسمان کے دروازے ولا يدخلون الجنت اور نہ ہی انہیں داخل کیا جائے گا جنت میں حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل گھس نہ جائے اونٹ فی سم الخیط سوئی کے نکے کے اندر خیاط کہتے ہیں سوئی کو سمی کہتے ہیں نکے وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے نجزی المجرمین ہم مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑی بات یہ بتائی کذبوا بآیاتنا واستکبروا، ایک اللہ کے احکامات کا انکار اور ایک تکبر، یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ پہلی ابتدا اللہ کی آیات کے انکار سے ہوتی ہے کہ میں آیات کو نہیں مانتا، اور میں نے کہا تھا انکار کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ صریحاً انکار کر دے کہ نہیں میں اس قرآن کو نہیں مانتا، میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتا، صریحاً انکار کرے صاف اور واضح۔ ایک یہ ہے کہ وہ انکار نہ کرے کہ ہے مانتا ہوں پر میرے عملی زندگی میں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں پھر شادی بیاہ کا معاملہ ہو اور جنازے کا معاملہ ہو تو مولوی صاحب کو بلاؤ جنازہ پڑھائیں اور مولوی صاحب کو بلاؤ کہ نکاح پڑھائیں۔ ان دو معاملات کے اندر ہم نے ایمان اور دین کے ساتھ جڑے ہوئے، باقی معاملات کے اندر ہم نے دین کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے کہ مرنے سے پہلے کی زندگی کیا ہے ہماری مرضی سے گزرے گی۔ ہم نے کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ جس نبی کے واش روم جانے کا طریقہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، ارے واش روم کو چھوڑو، تھوک پھینکنے کا طریقہ بھی جس نبی کا اس امت کے پاس محفوظ ہے کہ اس نبی نے ہمیں اپنی طرز زندگی میں تجارت، کاروبار، رشتہ داری، تعلقات، نکاح، شادی بیاہ، زندگی کے معاملات، اولاد کی تربیت، سیاست، عدالت، حکومت اور سارے معاشروں میں بکھرے ہوئے سارے معاملات کے بارے میں خبر نہیں دی ہوگی۔ ہم نے کوشش ہی نہیں کی، اپنے کان بند کر لیے۔ اور پھر جب مسلسل بندہ انکار کرتا چلا جاتا ہے تو دوسرا مرض پیدا ہوتا ہے، اسے تکبر کا۔ تکبر کیا ہے؟ اس کے سامنے کوئی حکم یا آیت آ جائے اور کوئی بتا دے دیکھو اس پہ اللہ اور اس کے رسول کو حکم ہے، وہ ٹھکرا دیتا ہے کہ نہیں جی نہیں جی یہ تو مولوی نہیں کرتا، نہیں جی نہیں جی یہ تو پرانی کرتا نہیں، جدید دور ہے، جدید دور ہے۔ یاد رکھیے اسلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے وہ اس وقت دنیا میں کسی مذہب کے پاس وہ نہیں ہے، نہ ہندو مت کے پاس ہے، نہ بدھ مذہب کے پاس ہے، نہ عیسائیت کے پاس ہے، نہ یہودیت کے پاس ہے، ان کے اندر کوئی جدت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسلام کی عظمت یہ ہے کہ جس معاشرے میں گیا ہے، جس ماحول میں گیا ہے، اس ماحول کے ساتھ ڈھلا بھی ہے اور اس ماحول کو صحیح راستے پر چلایا بھی ہے۔ اسلام کی خاصیت ہے۔ آپ دیکھیے جس طرح اسلام ایشیا کے اندر اور اس مشرقی علاقوں کے اندر مضبوط رہا، اسی طریقے سے یورپ پہنچا، افریقہ کے علاقوں میں پہنچا، جہاں جہاں اسلام پہنچا اس کی مشریں جلتی گئیں اور لوگ ان سے اپنے عملی زندگی کے اندر خیر حاصل کرتے چلے گئے۔ آج آپ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اگر جہاں مسلم نہیں بھی ہیں لیکن جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں ان اصولوں کے تحت اگر کسی ایک حکم کے بھی وہ پیروی کر رہے ہیں تو ان کے معاشرے خوشحالی کے راستے پر چلیں۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا عظمت اور بڑا عظیم جو ہے وہ راستہ ہے۔ تو اس میں دو باتیں، کذب پہلی بات یہیں سے شروع نہیں جی چلو چھوڑو جی خیر ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جب آتا ہے انسان اسی جھوٹ پر چلتا رہتا ہے، پھر تکبر کا احساس وہ کہتا ہے یہ کیا ہے۔ آپ اپنے معاشروں میں دیکھیں اس حد تک داڑھی کو اور دین سے تعلق رکھنے والوں کو معیوب بنا دیا گیا ہے۔ آپ بس میں عام لوکل بس میں سفر کر لیں، جس کی ہر کسی داڑھی او مولوی او مولوی، یعنی کہ وہ حقارت اور توہین امیز لہجے سے اس کو مخاطب کیا جائے، حالانکہ اس صاحب نے داڑھی رکھی ہو اور کبھی مسجد کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، لیکن اس کے ساتھ حقارت امیز سے داڑھی کی وجہ سے تعلق۔ آپ معاشروں دیکھ لیجیے کہ جو آپ کا مسجد کا امام ہے، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس کے پیچھے اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں پیچھے اس امام کے، جو امام کرے گا ہمارے آخرت کا راستہ اسے سیدھا کرنا ہے، جس کو آپ نے ہر تمام جو آپ کے پروسیس تھے اس سے گزار کر مصلی پہ کھڑا کیا، اس کا اخلاق دیکھا، اس کا کردار دیکھا، اس کا رویہ دیکھا، اس کی سیرت دیکھی اور اس کے جو ہے علمی قابلیت استعداد دیکھی، اس کا بات دامنی دیکھی، پھر آپ نے اس کو مصلی اتنے اعتماد کے بعد کھڑا کیا،
لیکن ذرا مسجد کے باہر دیکھیے اس امام کی حیثیت آپ کے اپنے معاملات کے اندر کیا ہے، آپ کے اپنی زندگیوں میں کیا ہے. ہم دیکھتے اس کی حیثیت ویلیو سوائے ایک عام جو ہے جس سے دوسرا کمپنی کا رہا ہوتا ہے اسی طرح اس کی بھی ویلیو رہتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے انکار کر دیا آیات کا، پھر تکبر کی روش اختیار کی، تب بھی ہمارے ساتھ یہ معاملے ہو گئے. دین کے ساتھ جڑی ہر چیز کے ساتھ ہمارے رویے بدلتے چلے گئے. کچھ اس میں ہمارے بیرونی آقاؤں کا ہاتھ، کچھ اپنا ہاتھ بھی ہے. اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے خرابی کے رستے پر کھڑے. اللہ فرمائے جب یہ دو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی لا تفتح لهم الابواب، پھر ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. آسمان کے دروازے سے ایک تو پتہ چلا کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں اور وہ کھولے جاتے ہیں. ہم معراج کا واقعہ پڑھتے اور سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، آپ نے پہلے آسمان کے دروازے کو نوک کیا، کھٹکھٹایا. وہاں سے پوچھا کہ کون، تو بتایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پھر آسمان کے دروازے کھولے گئے. گویا کہ آسمان کے دروازے ہیں، وہ کیسے ہیں وہ اللہ جانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. ہمیں اس باب کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہاں ایک اس سے دو باتیں مراد ہیں. ایک مراد یہ ہے کہ انسان غرور و تکبر میں اس حد تک چلا جائے اس کی دعائیں قبول نہ ہوں. یہ بھی آسمان کے دروازوں کا بند ہو جانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ ایک صحابی کے جنازے میں شریک تھے، آپ ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے. صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غور و فکر میں. اب وہ سوچ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتائیں گے. پھر آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا جب انسان کی موت آتی ہے اگر وہ خیر والا ہو تو فرشتے خوشبوئیں لے کر زمین پر اترتے ہیں اور اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر حضرت اسرائیل تشریف لاتے ہیں جو روح قبض کرنی ہوتی ہے. روح قبض کرنے کے ساتھ میں خوشبوؤں میں لپیٹ کر فرشتے آسمانوں پر لے جاتے ہیں. اور آسمانوں کا فرشتہ پوچھتا کون ہے، وہ بتاتے ہیں یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس کو ہم لے کر آئے ہیں. اس کے باپ اور اس کی زندگی کے حالات چونکہ آسمانوں پر درج ہوتے ہیں، فرشتے دروازہ کھولتے ہیں، ہاں یہ تو نیک بندہ ہے. پھر اسے اللہ کے بارگاہ میں ساتویں آسمان پر پیش کیا جاتا ہے. اس کو دکھایا جاتا ہے علیین وہ مقام ہے جہاں پر اس کے اعمال نامہ درج کر دی جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اسے زمین پہ لے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر زمین پر لے آیا جاتا ہے، اسے قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے. پھر فرشتے آ کر اسے سوال پوچھتے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا. یہ 3 سوال پوچھنے کے بعد وہ ان 3 سوالوں میں صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، سو جاؤ سکون کے ساتھ، اب تمہیں اللہ میدان حشر میں اٹھائیں گے. پھر وہ دائیں کروٹ لیٹ جاتا ہے اور اس کے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہاں سے خوشبوئیں اور پرسکون ہوائیں اسے سلا دیتی ہیں. پھر وہ میدان حشر میں ہی اٹھے گا اپنے اعمال کے ساتھ. فرمایا پھر ایک وہ شخص ہے جو مرتا ہے ساری زندگی گناہ اور اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کرتا رہا، مرنے لگتا ہے تو پھر ایسے ہیبت ناک فرشتے آ جاتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ بڑے بڑے برتن لاتے ہیں جس میں اسے روح کھینچ کر اس برتنوں میں ڈالی جاتی ہے. اور اس کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے اونی کپڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی، اونی کپڑے کو آپ اس کی جھاڑیوں کے اوپر رکھ دیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ کھینچیں جیسے اونی کپڑا کھینچتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایسا ململ کا کپڑا گیلا ہو اور وہ کانٹوں پر خاردار جھاڑیوں پر ڈال دیا جائے، اس کو آہستہ آہستہ کھینچا جائے، سب وہ چھلتا ہے. اس طریقے سے روح انسانی جسم سے نکالی جاتی ہے. پھر بڑے بڑے برتنوں میں ڈال کر اسے ہلایا جاتا ہے. پھر آسمان کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. اس کی بدبو اتنی پھیل جاتی ہے کہ فرشتے دروازہ اس کے لیے نہیں کھولتے اور پوچھتے ہیں کون ہے. تو پھر اس کا اور اس کے باپ کا نام بتایا جاتا ہے. اس کا معاملہ تو پہلے ہی وہاں پر موجود ہوتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اس کے دروازے نہیں کھولیں گے اور پھر اٹھا کر پھر اسی قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. پھر قبر میں آ کر وہ سوال پوچھتے ہیں منکر نکیر، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا. اسے جواب کہاں آئیں گے ایسے شخص کے لیے؟ اللہ کہیں گے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو اور پھر وہ اسی کے اندر پڑا رہے گا اور جہنم کی تکلیفوں کے اندر، اس آگ کی تپش کے اندر. لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اور تکبر کرنے والے کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ قرآن نے محاورہ استعمال کیا ہے. یہ محاورہ ہے، قرآن مجید نے محاورے بھی استعمال کیے. یہ محاورہ قرآن مجید کی نزول کے بعد پھر زبان زد عام ہو گیا. اللہ نے فرمایا اس طریقے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا جس طرح اونٹ
اونٹ کبھی بھی سوئی کے نگے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. سوئی کتنی چھوٹی ہوتی ہے, اس کا نکا اس میں دھاگا ڈالتے ہیں, اسے نکا کہتے ہیں. اس نکے میں دھاگا بڑی مشکل سے انسان ڈالتا ہے, تھوڑی سی نظر کمزور ہو اس میں دھاگا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا جس طرح کہ اونٹ اس نکے میں داخل نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے جنت بھی ہم نے ان متکبرین پر اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے پر حرام کر دی ہے. نہ اونٹ نکے میں داخل ہو سکتا ہے, نہ وہ جنت میں داخل ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اور ایسے مجرموں کی سزا ہم ایسے ہی دیا کرتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ, لہم ان کے لیے من جہنم, جہنم میں مہاد بستر ہوگا, ومن فوقہم, اور ان کے اوپر غواش چادر ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. دیکھیے آپ اگر کوئی بھی کام کرنا چاہیں, ترغیب اور ترہیب دو چیزیں ہوتی ہیں. ترغیب یہ ہے آپ اس کے بارے میں اس کے یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں. ترہیب یہ ہے کہ اس کو ڈرایا جائے, دیکھو یہ نہیں کرو گے یہ ہوگا. اب اس کی مثال سمجھ لیجیے, سردی کے دن ہیں, آپ بستر اور غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں, شدید سردی ہے, آپ لپٹے ہوئے ہیں. آپ کی بیوی نے کہا کہ بارش کا موسم بھی ہے, بادل بھی ہیں, رات کا وقت ہے, باہر جو برتن پڑے ہیں, سامان پڑا ہے اور چیزیں پڑی ہیں کہ بارش میں خراب نہ ہو جائیں. یہ بچہ میں اٹھوں گی سردی میں ہے, بچہ میرے پاس لیٹا ہوا ہے, اسے جو ہے ٹھنڈ لگ جائے گی, آپ اٹھ کر یہ کام کر دو. وہ بندہ رضائی اوپر لے کے کہتے نہیں کام کرنا خود کرو, نہیں تو پڑی رہے ہر چیز. آپ رضائی میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ نوک ہوا, کھٹکایا, پوچھا کیا کون, بتایا کہ بھئی میں فلاں بندہ ہوں اور آپ کے افسر صاحب یہاں سے 4-5 میل دور گیسٹ ہاؤس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ 10-15 منٹ تک ان کے پاس نہ پہنچے تو نوکری سے برخاست کر دیا جائے. وہ شخص آپ اور میں, وہ جو باہر اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے, برتن کو اور چیزوں کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھے, سردی سے غلاف میں نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب آپ کے ذہن میں فوراً بات آئی, اگر میں نوکری سے برخاست ہو گیا یہ میرے بچے کھائیں گے کہاں سے, ان کی اسکول فیس کہاں سے ادا ہوگی, میرے گھر کے اخراجات کہاں سے چلیں گے. شدید سردی میں آپ لحاف کو اتار پھینکیں گے اور فوراً دوڑتے بھاگتے اس منٹ اور لمٹ کے اندر جو آپ کو بتائی گئی آپ گیسٹ ہاؤس پہنچیں گے اور اپنے اس کے پاس افسر کے پاس حاضر ہو جائیں گے. یہ دو چیزیں ترغیب ہے اور ترہیب ہے. ترغیب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چیز کی حیثیت کیا ہے, چلو چلتا رہے. ایک ترہیب ہے, ڈر ہے, خوف ہے, اگر یہ ہو گیا ابھی تو یوں ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. انسان ان دونوں چیزوں سے سمجھتا ہے. قرآن نے دونوں چیزیں بتائی ہیں کہ جو بیار سے نہ سمجھے اسے پھر جہنم کی ہولناک اسے سمجھایا جائے. کہا لہم من جہنم مہاد, وہاں جہنم میں ان کے لیے بستر ہوگا. مہاد کہتے ہیں بچھونے کو, نیچے جس طرح آپ اور ہم نیچے گدا بچھاتے ہیں, نیچے فوم کی کوئی چیز ہے. اور کمال دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز بھی ہمارے کمر کے نیچے رہ جائے تو ہمارے کروٹ بدلتے رہتے ہیں, یہ نیچے کیا چیز آ گیا ہے. ایک چھوٹی معمولی سی چیز بھی ہمیں رات کو سونے میں بے چین کر دیتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ لہم من جہنم مہاد, ان کے لیے آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا. ومن فوقہم غواش, غواش کہتے ہیں غاشیہ سے نکلا ہے چھا جانے والا. چھا جانا کیا ہے, جب آپ بستر اوپر لیٹے ہیں رضائی تو رضائی آپ کو ڈھانپ دیتی ہے. تو یہاں بتایا کہ جو اوپر کا جو بستر ہوگا, جو اوپر کی رضائی یا چادر ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی, سے کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, اور اسی طریقے سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو لوگ ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کیے, لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, ہم نہیں بوجھ ڈالتے بس اتنا ہی جتنا وہ اٹھا سکے. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, یہی تو جنت والے ہیں. ہم فِيهَا خَالِدُونَ, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. یہاں اللہ رب العزت ایمان اور عمل صالح, صرف ایمان پہ بات نہیں بنے گی, ایمان کے مطابق عمل بھی کیا جائے. ایمان کی مثال ایک بیج کی سی مثال ہے, یاد رکھیے. آپ اگر کوئی بیج, آپ کوئی فصل لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا بیج وہ دیکھتے ہیں جو بالکل صاف ہو, صحیح ہو, زہر لگا ہو, جس سے آؤٹ پٹ اچھی ہو. آپ خراب بیج کیوں نہیں لیتے, چاہے وہ گندم ہو, مکئی ہو, باجرہ ہو, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اگر یہ بیج میں بوؤں گا اس سے کمزور پودا نکلے گا اور اس سے میری مستقبل میں میرا آؤٹ پٹ صحیح نہیں ملے گا, نقصان ہوگا. یاد رکھیں ایمان بھی ایسی چیز ہے, جو بیج آپ بوئیں گے وہی اس کے ساتھ پھل بوٹیاں لگیں گی. اگر ایمان کے اندر خالص ہوں گے آپ تو اس کا آپ کا عمل بھی خالص ہوگا, آپ کا کردار بھی اچھے ہوں گے. وہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کر ہر بندے کے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے.
وہ گالم گلوچ کر رہا ہے، فوراً دیکھیے کہ میرا ایمان کا بیج کیا ہے، کیا اس کے اثرات ہیں؟ وہ کسی کو لوٹ رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی رشوت لے رہا ہے، دو نمبریاں کر رہا ہے، وہ غور کرے جو ایمان کا بیج ہے کہیں اس کے اندر تو کمی کوتاہی کمزوری تو نہیں آ گئی، اس ایمان کے بیج کو مضبوط کرے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر ایک ترازو رکھ دیا گیا ہے جو اس کو خود بتا دیتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، قرآن مجید میں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا وعمل صالح کا تذکرہ بھی، سنو ایمان والو اور نیک عمل کرو گے تو یاد رکھو لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی پر اس کے بوجھ سے زیادہ وزن نہیں ڈالا ہے، یعنی کہ اس میں ہمت ہی نہیں وہ حل کرنے جا سکے، ضروری اس پر فرض نہیں کر دیا ہے کہ وہ روپے پیسے قرضہ لے کر حج کے لیے نکلے، تو کہا ایک بندے کے پاس وسائل نہیں ہے تو نیکی کام نہیں کر سکتا، اس پر لازم نہیں ہے وہ کرے، اتنا ہی بوجھ اللہ نے ڈالا جتنا وہ خیر کا کام کر سکتا ہے، جتنا وہ اچھے کام کر سکتا ہے۔ ایک امیر شخص ہے اور ایک غریب شخص ہے، غریب شخص اگر اپنی کمائی میں سے 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو ہے، اگر ایک امیر دولت مند بندہ وہ بھی 100 روپے لے کر خرچ کرے صدقہ خیرات، یہ چیز اللہ کے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق اس کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، جس کو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے، اسی کے مطابق اس کے معاملات پوچھے جائیں گے، اور جس کے پاس وسائل کم ہیں اسی کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رب سے پوری سوری روزی مانگتا ہوں، کیونکہ اسی کا جو پوری سوری روزی اس کا حساب جلدی ہو جائے گا، جس کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے تو حساب کتاب اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو میں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر اس کے بوجھ سے زیادہ وزن نہیں ڈالتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی اصل میں جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے دنیا کی زندگی ہے، اس میں وقت ہے، وقت کی موت ہی اصل میں ہمیشہ ہے۔ یہاں دیکھیے کل ہم سنتے تھے مہینہ شعبان کا آ گیا، پھر رمضان آنے والا ہے، اب دیکھیے رمضان بالکل قریب آ گیا ہے، کیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ کل آپ اور ہم سوچ رہے تھے کہ اچھا فجر کی نماز پڑھیں گے، قرآن کلاس میں پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے؟ آج فجر کی نماز پڑھ لی، قرآن کلاس بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی، تو مکمل ہو گیا، ٹائم گزر گیا۔ یہ ٹائم کی لمٹ انسان کو بوڑھا اور جوان اور بچپن سے لے کر آگے لے کر بڑھتی ہے، یہی ٹائم فریم ورک جنت کے اندر ختم کر دیا جائے گا تو خالدین انسان کے بعد ہمیشہ آ جائے گی۔ اسی وقت کا اختتام ہی قیامت ہے، اسی وقت کا اختتام ہی اصل میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔